ایک درزی اپنی چالاکی اور ہوشیاری میں مشہور تھا۔ کچھ لوگ ایک جگہ پر بیٹھے اس درزی کی چالاکی کے قصے ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کر سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، وہ درزی تو بڑے کمال کا آدمی ہے، ہم نے اس قدر عیار اور چالاک درزی نہیں دیکھا، کوئی کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو اور درزی کے سامنے بیٹھ کر اپنا کپڑا کٹوائے، پھر بھی درزی اپنی چالاکی سے کام لے کر تھوڑا بہت کپڑا چوری کر ہی لیتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر کوئی اپنے تجربے کے مطابق درزی کی چالاکی کے قصے سنا رہا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک سپاہی بھی بیٹھا ہوا تھا جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ درزی کی چالاکی کی باتوں کو سن کر چڑھتے ہوئے بولا، لو بھائی، میں اس بات پر شرط لگاتا ہوں کہ کل میں اس کے پاس کوٹ کا کپڑا لے کے جاؤں گا اور اپنے سامنے کٹواؤں گا اور اسے کہوں گا کہ میرا کوٹ سی دے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح میرے کپڑے سے کپڑا چراتا ہے۔ اگر اس نے مجھے اس معاملے میں دھوکہ دیا اور اپنا ہنر دکھا دیا اور واقعی میرے کپڑے میں سے تھوڑا سا کپڑا چوری کر لیا تو میں تم لوگوں کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ چنانچہ سپاہی خود ہی اس طرح کی شرط لگا کے اگلے دن کوٹ کا کپڑا لے کر درزی کی دکان پر پہنچا اور کہنے لگا، یہ میرے کوٹ کا کپڑا ہے، اس کا کوٹ تیار کرنا ہے، مگر بات یہ ہے کہ کپڑے کی کٹائی اسی وقت میرے سامنے کرو، کیونکہ میں نے تمہاری چالاکی اور ہوشیاری کی بڑی کہانیاں سنی ہیں، لیکن میں بھی کچھ کم نہیں ہوں، تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے ہوشیار اور چالاک ہو۔ درزی نے سر اٹھا کر سپاہی کی طرف دیکھا اور دل میں ہنسا اور کہنے لگا، حضور تشریف رکھیں، میں تو بڑا ایماندار آدمی ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کسی نے غلط فہمی پیدا کی ہے۔ میری تو یہی کام کرتے کرتے ساری عمر گزر گئی ہے، لیکن حرام ہے کہ آج تک کسی کا ایک گرا کپڑا بھی چوری کیا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ معاملہ فہم سپاہی ہیں، ہر بات کی طے کو سمجھتے ہیں۔ یقینی بات ہے، عقل مندی میں بھی آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے بھلا کس کی مجال ہے کہ جو چالاکی اور عیاری دکھانے کی جرت کرے؟ سپاہی درزی کی بات سن کر پھولے نہ سمایا اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ درزی مجھ سے مات کھا گیا ہے۔ سپاہی نے اپنا کپڑا درزی کی طرف بڑھا دیا۔ درزی نے کینچی سے کپڑے کو کاٹنا شروع کیا۔ اب سپاہی چوکس ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے نظریں کینچی اور درزی کے ہاتھوں پر گاڑ دیں۔ درزی جہاں چالاکی اور عیاری میں ماہر تھا، وہیں وہ لطیفہ گوئی اور مسخرہ پن میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ بے شمار لطیفے اس کو زبانی یاد تھے۔ اس نے جب سپاہی کو اس قدر چوکنا ہو کے بیٹھے دیکھا تو کپڑا کاٹتے کاٹتے اچانک ایسا زبردست لطیفہ سنایا کہ جسے سن کر سپاہی ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ اسی ہنسی کے عالم میں اس کا سر کافی آگے کی طرف جھک گیا۔ درزی اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے جلدی سے تھوڑا سا کپڑا کاٹ کر چھپا لیا۔ اب سپاہی کی ہنسی رکی اور وہ دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے لطیفہ سن کے مزہ آیا اور کہنے لگا، یار ماسٹر، لطیفہ تو تم نے بڑا زبردست سنایا ہے، ایک اور سناؤ۔ درزی کب انتظار کرنے والا تھا، اس نے جھٹ سے ایک اور لطیفہ داغ دیا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ ہنسانے والا تھا۔ اب تو سپاہی کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا اور ہنستے ہنستے اس کا سر زمین کے ساتھ جا لگا۔ درزی نے پھر اس موقع کو غنیمت جانا اور تھوڑا سا مزید کپڑا چوری کر لیا۔ سپاہی کو پھر بھی پتہ نہ چلا۔ ہنستے ہنستے جب اس کی حالت ذرا سی سنبھلی
تو سر اٹھاتے ہوئے بولا، یار ماسٹر ایک لطیفہ اور سنا دو۔ درزی نے مسکراتے ہوئے کہا، لطیفہ تو ایک اور سنا دوں گا، مگر پھر تمہارا کوٹ زیادہ تنگ ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ ایک مولوی صاحب سے 1000 کا بیلنس غلطی سے ایک صاحب کے نمبر پر چلا گیا۔ احساس ہونے پر واپس منگوانے کی ہر کوشش جب ناکام ہو گئی تو مولوی صاحب نے اسی نمبر پر ایک میسج بھیجا، آپ کو تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت پر مبارکباد دی جاتی ہے۔ آپ نے 1000 کا بیلنس قبول کر کے اپنی ممبرشپ کی توثیق کر دی ہے، اور آپ کے لیے یہ خبر یقینی طور پر خوشی کا باعث ہوگی کہ آپ کا انتخاب تنظیم کے فدائی ونگ میں ہو گیا ہے۔ آپ کو ٹریننگ کے لیے جلد ہی آپ کے گھر سے اٹھا لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی کو 2000 کا بیلنس اس میسج کے ساتھ وصول ہوا کہ جناب والا، موبائل چارجنگ میں لگا ہونے کی وجہ سے کال موصول نہیں کر سکا۔ بہرحال 2000 کا بیلنس قبول کریں، نیز مجھے معاف کر دیں۔ میری نہ صرف نظر کمزور ہے بلکہ ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے ناکارہ اور ایک ہاتھ پر فالج کا اثر بھی ہے۔ کسی پارٹی میں ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی قریب آیا اور ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی دوا تجویز کر دیں۔ ڈاکٹر کو پرائیویٹ پارٹی میں مفت کی تجویز مانگنا بہت ناگوار گزرا، لیکن بادلے ناخواستہ اس نے مریض کو دوائی تجویز کر دی۔ مریض شکریہ ادا کر کے چلتا بنا۔ ڈاکٹر نے وکیل سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی دفتر سے باہر کوئی کلائنٹ قانونی مشورے مانگتے نظر آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ وکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، ویری سمپل، میں مشورے دے دیتا ہوں اور پھر اسے بل پوسٹ کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کو مشورہ بہت پسند آیا۔ سر درد والے مریض کا نام پتہ معلوم کیا اور گھر پہنچ کر بل لفافے میں ڈال کر مریض کو پوسٹ کرنے گیا تو پوسٹ آفس نے اسے وکیل کی طرف سے آیا ہوا بل تھما دیا۔ پٹھان رکشے والے سے، اسٹیشن جانے کے کتنے پیسے لوگے؟ رکشے والا، 100 روپے۔ پٹھان، 30 لے لو۔ رکشے والا، 30 میں کون لے کے جائے گا؟ پٹھان، پیچھے بیٹھو، ہم لے کے جائے گا۔